بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ بڑی مبارک نسبت کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اس لیے کہ اس مجلس میں قرآن پاک تراویح میں مکمل طور پہ پڑھا گیا اور قرآن کی تکمیل جس مجلس میں ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن یہ دعا کی اجابت کا موقع ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کا کلام ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس تکمیل میں اور اس اختتام میں اللہ نے ایسی برکت اور تاثیر رکھی ہے کہ ایسے موقع پہ مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی یہ مجلس، یہ بیٹھک، یہ جمع ہونا، یہ اور کسی مقصد سے نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے کہ بھئی یہاں پر ایک حافظ صاحب نے تراویح میں قرآن مکمل کیا ہے، پورا قرآن سنایا ہے، پھر تراویح جیسی عبادت کے اندر سنایا ہے، تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ایسی مبارک مجلسیں ہمیں نصیب کریں جس میں قرآن سنایا گیا، پھر جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جیسے ابھی آپ حضرات نے سنا، حضرت نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں، بہت جامع باتیں فرمائیں۔ رمضان انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی کا پیغام ہوتا ہے، اس لیے باقی 11 مہینوں میں اور اس مبارک مہینے میں اعمال میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور یہ فرق کوئی امتی پیدا نہیں کرتا کہ عام امتی اپنے عمل سے ایک فرق ظاہر کرے، بلکہ خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ کے معمولات یومیہ میں، دن بھر کے معمولات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی، ایک فرق محسوس ہوتا، ایک فرق نظر آتا۔ اس لیے حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا اور جب رمضان شروع ہو جاتا تو شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، 3 الفاظ استعمال ہوئے۔ جب رمضان شروع ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ شد میزرہ، میزر ویسے تو کہتے ہیں ازار کو، انسان جو لباس پہنتا ہے تو نیچے کا جو لباس ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ازار بند پہن لیتا ہے۔ آپ اپنی کمر مبارک کو کس لیتے تھے، جیسے انسان کسی کام کے لیے جب تیار ہوتا ہے اور وہ کام ذرا مشکل ہو، ذمہ داری والا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گاؤں دیہات میں یا خاص طور پہ جو فصلوں میں کام کرتے ہیں وہ اضافی کپڑوں کو ایسے سمیٹ کے باندھ دیتے تاکہ یہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو اردو میں کہتے ہیں بھئی اس آدمی نے کمر کس لی۔ تعبیر کتنی خوبصورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے داخل ہونے کے بعد شد میزرہ، اتنے تیار ہو جاتے تھے اعمال کے لیے، رمضان کے اہتمام کے لیے، کہ گویا ایک آدمی کمر کس لیتا ہے۔ اور پھر وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ رمضان کی راتوں کو زندہ فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر رات وہ تہجد کے بغیر نہیں گزری،
کوئی رات بھی نہیں گزری. لیکن رمضان کی راتوں کا اہتمام اتنا بڑھ جاتا کہ احیا، کسی چیز کو زندہ کر دینا، آپ پوری پوری رات کو آباد فرماتے تھے. اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پھر صرف یہ نہیں کہ انسان اپنا ایک انفرادی عمل کرے کہ چلے جی میں اپنے لیے تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، میں مسجد کو زیادہ وقت دے رہا ہوں. نہیں، ایمانی زندگی میں کیا ہے؟ ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو بھی بیدار کرتے تھے، ان کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی اس مبارک مہینے کا اہتمام فرماتے تھے ان سے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں آج اپنے گھروں کے ماحول پر بھی محنت کرنی پڑے گی کہ گھروں کا ماحول بن جائے. یہ گلہ کرنا تو بہت آسان ہے کہ جی بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جی بچے بگڑ رہے ہیں. اور کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کہ بھئی علاقے کا ماحول ہی ایسا ہے. آسان سی بات ہے. اپنی گردن اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑانے کے لیے ہمیں ایک آسان جملہ سکھایا گیا کہ جی ماحول ایسا ہے اور علاقہ ایسا ہے، تاکہ مجھ پر کوئی نام نہ آ جائے. اس لیے انسان تو تربیت سے بنتا ہے دوستو. اگر ان بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح ماحول ہم گھر سے فراہم کر دیں، یہ بچے کیسے نہیں بنیں گے؟ ہماری مستورات اور ہماری بیویوں کا ذہن کیسے تبدیل نہیں ہوگا؟ گھروں کا ماحول کیسے نہیں بنے گا؟ ہم ہمت تو کریں. اگر آج گھر کے اندر شادی خوشی کی کوئی تقریب آ جائے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں محلے میں کسی کی شادی ہو تو اس شادی کا پتہ پورے محلے کو خود چلے گا، چاہے انہوں نے نہ بھی بتایا ہو، پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کہیں سے گانے کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، اور پور گانے چل رہے ہوں گے. یا رات کو آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور اچانک آپ کی آنکھ کھلے گی، یہ پورا علاقہ فائرنگ سے گونج گیا، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں. جی بھئی کیا ہوا؟ جی فلاں کے گھر میں بچے کی یا بچی کی شادی. ہوتا ہے نا دوست، ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ماحول کے اندر. آج یہ چیزیں کتنی زیادہ عام ہو گئی. اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ اسی ساتھی سے ملے جس نے سب کچھ کیا ہے، اس سے پوچھے بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ آپ سے کہے گا یار بہت ہاتھ تنگ ہے، بہت پریشانی ہے، کاروبار تو چل ہی نہیں رہا ہے. اسی آدمی کے گلے شکووں کی جو گردان اور پٹی ہوگی نا، وہ ختم ہونے میں نہیں آئے. حالانکہ کچھ دنوں پہلے کیا ہو رہا تھا، آج کیا کہہ رہا ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ کر ڈھول دھماکے کر سکتا ہوں، فائرنگ کر سکتا ہوں، گانے باجے کر سکتا ہوں کہ جی میرے گھر میں خوشی آئی ہے، اس گھر کے ماحول کو میں نے خود بنایا، پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں میرا ہاتھ تنگ ہے، یہ سارے کام تو میں نے کیے تھے نا. تو اگر گھر کا ماحول اس طرح بن سکتا ہے تو یقین کریں گھر کا ماحول قرآن والا بھی بن سکتا ہے. انسان کو ہمت اور محنت کرنی پڑے گی. آپ محنت کر لیں. کیا پہلے ہم نے اپنے ان بڑوں بزرگوں کو نہیں دیکھا کہ صبح جب اٹھتے تھے؟ ہمیں آج بھی یاد ہے، ہماری نانی مرحومہ تھی، نانی، ہم نے بچپن میں ان کے بعد اتنے بڑے سائز کا ایک قرآن، جیسے بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، تو اکثر ہم اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ جاتے تھے جیسے رات گزارنے کے لیے، ہفتے کے 1-2 دن. یقین کریں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہماری رات کو آنکھ کھلی ہو، رات کو، اور ہم نے اپنی نانی مرحومہ کو تلاوت میں نہ دیکھا. ایسا ماحول تھا. گھر کا ماحول تو بنا ہوا تھا. تو جبھی پھر اللہ پاک جو اولاد دیتے ہیں، جو نسلیں آگے چلتی ہیں، ہمارے ماموں حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ سارے حضرات آج جن کے نام سن کر ہمیں ایک فخر ہوتا ہے جن کے تذکروں سے، تو جب خود بڑے ہمت کریں گے، بڑے ماحول بنائیں گے، تو پھر اللہ اسی نیک اولاد تو دیں گے. اس لیے مشکل کوئی نہیں. اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. ہم اس مبارک مہینے کی قدر کر لیں دوست، اس کی حفاظت کر لیں.
اور دیکھیں آپ نے غور کیا آج کتنے روزے پورے ہو گئے؟ جی 17 روزے آج پورے ہو گئے. کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو یہ کہے کہ یار مجھے تو بہت بوجھ لگے اور بڑی مشکل سے دن گزر رہے ہیں، یا 17 روزے گزرے اور محسوس بھی نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہے نا دوست. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ 17 دن گزر گئے، باقی 12 یا 13 دن بھی گزر جائیں گے اور محسوس بھی نہیں ہوگا. اس لیے جتنا وقت باقی ہے اس کی قدر کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں، دن رات کے اوقات کو تقسیم کر لیں. دنیا ضرور کمانی ہے، اس کی نفی نہیں ہے، رزق حلال کی فکر کرنی ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، تجارت کرنی ہے، ان میں سے ایک چیز کی بھی نفی نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی فرض نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے. اور بھائی دیکھیں، جو ابھی تک سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھا، سنت اعتکاف کون سے عشرے میں ہوتا ہے؟ آخری عشرے. کیا یہ ضروری ہے کہ مسجد میں وہی بزرگ بیٹھیں گے جو 20 سال پہلے بیٹھتے تھے؟ آپ دیکھیں نا، وہی چیز ریپیٹ ہو رہی، وہی چل رہی، وہی حضرات آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں، وہی آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں، وہی آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں. یہ نوجوان کب بیٹھیں گے بھائی؟ سنت اعتکاف کی نیت ضرور کریں دوست، اور زندگی میں کم از کم ہر ساتھی ایسا ہو کہ بھئی جو یہ کہے کہ جی میں ایک مرتبہ تو کم از کم، ورنہ کوشش کرے دوستوں ہم نے باقی 11 مہینے 20 دن دنیا میں اور گھر میں گزارے، بھئی 10 دن اللہ کے گھر کے مہمان بن جائے. ہونا چاہیے نا دوستوں. تو اس کی نیت کریں. اگر ابھی تک نہیں بیٹھے، اس سال یا آئندہ سال کے لیے پورا عزم کریں کہ 10 دن ہماری زندگی میں ایسے ہو جو جس میں ہم جا کے اللہ کے گھر کے اندر بس بیٹھ جائیں. آپ یقین کریں جب انسان اعمال والی زندگی میں آتا ہے، اس کی برکات اور اس کے انوارات وہ پھر الگ ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال بہت زیادہ بابرکت مجلس ہے، آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. بالخصوص جن حضرات نے یہاں تراویح پڑھی ہے، یہاں ختم کیا ہے، ان کو اللہ نے بڑی سعادت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ورنہ دیکھیں ہم سے زیادہ صحت مند لوگ، تندرست لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، آپ باہر جائیں وہ آپ کو ملیں گے کہ وہ سڑک میں ادھر ادھر ہو کے ٹائم ضائع کر. اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا، توفیق نہ ہوتی، پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. تو اس لیے شکر کا موقع بھی ہے کہ اللہ نے توفیق دی، تراویح پوری ہو گئی. اب باقی جو دن رہ گئے اس میں آپ حضرات ترتیب کے پابند تو نہیں ہیں. اب آپ جہاں بھی پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، لمبی والی پڑھ لیں، قریب کی مسجد میں پڑھ لیں، کہیں اور جا کے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں مسئلہ یہی ہے کہ تراویح آخر تک پڑھنی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اس مبارک مہینے کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ تراویح کے اندر جو قرآن کریم پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما دے. جس حافظ صاحب نے سنایا، جس سامع نے سنا، جن شرکاء نے شرکت کی، یا اللہ ان سب کے لیے اس تکمیل قرآن کو باعث مغفرت اور باعث نجات فرما دے. اور یا اللہ آج کی اس اختتامی مجلس میں ہم جتنے شرکاء آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، لیکن یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں جن کی آپ نے مغفرت فرمائی ہو، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یا اللہ حافظ صاحب کے والدین کو اور خاص طور پہ ان کے دادا صاحب جو چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، اس قرآن کا پورا پورا اجر ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے. ہمارے تمام مرحومین کو، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام، اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے جو مرحومین ہیں، کل امت کے مرحومین کو اللہ پاک ان کی قبروں میں ان کا ثواب نصیب فرما دے. اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ سب کی بخشش کے، مغفرت کے فیصلے فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے.
رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قبل اول مسجد اقصی کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ اسرائیل کو، یہود کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کو برباد فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔